It's you, yeah. ایک دفعہ ایک سپاہی عید منانے اپنے گھر جا رہا تھا۔ رستے میں اس کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ شام ہو رہی تھی، تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں کسی سے کھانے کے لیے کچھ مانگ لوں اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے مالک نے دروازہ کھولا۔ سپاہی نے ادب سے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا، اس کا حال پوچھا اور اس سے دروازے پر دستک دینے کی وجہ بتائی۔ آدمی سپاہی کے اخلاق سے متاثر تو ہوا لیکن تھا بہت کنجوس۔ کہنے لگا، بھائی تھوڑی دیر پہلے آتے تو کچھ کھانے کو ضرور مل جاتا۔ اب تو گھر میں کچھ نہیں بچا، ہاں مگر تم تھوڑی دیر آرام ضرور کر سکتے ہو۔ مگر سپاہی بہت زیادہ سمجھدار تھا، وہ جٹ سے بولا، آپ کے گھر میں ایک ہانڈی تو ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ سپاہی گھر میں آیا تو سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سپاہی نے سب کو سلام کیا، خیریت دریافت کی اور ہانڈی کے بارے میں دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہنڈیا تو ہے ہمارے پاس، گھر والوں نے جواب دیا۔ سپاہی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے دوبارہ پوچھا، اور پانی؟ جتنا چاہے اتنا لو۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا پتھر ہے جس کا شوربہ نہایت لذیذ بنتا ہے، بس پانی ابالنے کی دیر ہے اور شوربہ تیار۔ یہ بتا کر سپاہی نے اپنے تھیلے سے پتھر نکالا۔ وہ ایک عام سا پتھر تھا جو ادھر ادھر لڑک رہا تھا۔ سپاہی نے اس پتھر کو دھو کر ہانڈی میں ڈالا۔ گھر کی مالکن نے ہانڈی میں بہت سارا پانی ڈالا، چولہے میں آگ سلگائی اور تیج کی چولہے پر رکھ دی۔ اب سب پانی ابلنے کا انتظار کرنے لگے۔ سپاہی نے دریافت کیا، کیا گھر میں نمک ہے؟ اگر ہے تو تھوڑا سا پانی میں ڈال دو۔ عورت نے فوراً پانی میں نمک شامل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی نے پھر کہا، اگر کچھ گاجریں ہو تو شوربے کا ذائقہ اور اچھا ہو جائے گا۔ دراصل سپاہی نے کونے میں پڑی ٹوکری دیکھ لی تھی جس میں کچھ سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ عورت نے جلدی سے کچھ گاجریں بھی کاٹی اور ہانڈی میں ڈال دیں۔ شوربہ پکتا رہا اور سپاہی اپنی بہادری کے قصے بہت دلچسپ انداز میں سناتا رہا۔ سب گھر والے اس کی باتیں بہت شوق سے سن رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے سپاہی نے دوبارہ کہا، اگر شوربے میں آلو ڈل جاتے تو شوربہ اور گاڑھا ہو کر لذیذ ہو جاتا۔ عورت جٹ سے اٹھی اور 2 آلو کاٹ کر شوربے میں ڈال دیے۔ سپاہی نے پھر سے باتیں شروع کر دی۔ باتوں کے دوران میں شوربے میں پیاز اور بند گوبھی بھی ڈلوا دی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسان کا شکاری بیٹا خرگوش کا شکار کر کے لایا تھا۔ اس نے حیرت سے سپاہی اور ہانڈی میں ابلتے پانی کو دیکھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ پتھر کا شوربہ تیار ہو رہا ہے جو انتہائی مزیدار ہوگا۔ سپاہی نے اس لڑکے سے کہا، بیٹھو تم بھی ایک پیالہ پی لینا، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر مناسب سمجھو تو اس شوربے میں تھوڑا سا گوشت بھی ڈال دو تاکہ تمہیں طاقت بھی مل جائے۔ لڑکے نے جلدی سے خرگوش کی کھال اتاری، گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈال دیے۔ واہ، سارے گھر میں پتھر کے لاجواب شوربے کی مہک پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد شوربہ تیار ہو گیا۔ سب نے مزے لے کر شوربہ پیا اور سپاہی کا شکریہ ادا کیا۔ سپاہی نے گھر والوں سے رخصت چاہی اور وہ پتھر انہیں تحفے میں دے دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جب بھی اس پتھر کا شوربہ بناؤ تو بس اسی ترکیب سے بناؤ۔ اچھے اخلاق اور سمجھداری نے اس کے کھانے اور آرام کا بندوبست کر دیا۔ گھر والوں نے پتھر کا شوربہ اسی ترکیب سے بار بار بنایا اور ہر مرتبہ خوب مزے سے پیا۔ سپاہی نے رستے میں سے ایک اور پتھر اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ ارے بھائی، راستے میں کہیں اور بھی تو رکنا پڑ سکتا ہے، اور بھوک کا کیا ہے، دوبارہ بھی لگ سکتی ہے، اس کا بھی تو بندوبست کرنا تھا نا۔
پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔